اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا یوٹیوب چینل مسائل اور اہل بیت، اس چینل کے ذریعے سے ہم روزانہ آپ تک نئے نئے مسائل کو لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسائل کو سمجھ پائیں اور اس پر عمل کر پائیں، کیونکہ انسان کی زندگی عمل سے خالی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کا جو مسئلہ میں لے کر آیا ہوں وہ بیت الخلاء کے حوالے سے ہے۔ بیت الخلاء کیا ہے؟ بیت الخلاء کو مختصر سمجھیں کہ ٹوائلٹ وغیرہ جو انسان یوز کرتا ہے، جہاں بھی خالی ہونے جاتا ہے، فریش ہونے جاتا ہے، اس کو بیت الخلاء کہا جاتا ہے۔ تو آئیے بیت الخلاء کے احکام پڑھتے ہیں، کیونکہ بیت الخلاء کے احکام اتنے زیادہ اہم ہیں کہ ان میں سے کچھ محرمات بھی ہیں اور کچھ مستحبات بھی ہیں اور کچھ مکروہات بھی ہیں۔ جب تک انسان جانے گا نہیں اس وقت تک انسان عمل کر نہیں پائے گا۔ تو لہٰذا آئیے سب سے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کن مقامات پر رفع حاجت حرام ہے، یعنی کن جگہوں پر رفع حاجت یعنی پیشاب اور پیخانہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کچھ جگہ ہیں کہ جہاں پر خالی ہونا، جہاں پر فریش ہونا، جہاں پر پیشاب اور پیخانہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ تو وہ 4 جگہ ہیں کہ جہاں پر پیشاب اور پیخانہ حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی رفع حاجت حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ 4 جگہ کون کون سی ہیں؟ پہلا، بند گلی، عمومی راستہ، اگر گزرنے والے کو نقصان کا سبب بنے۔ تو لہٰذا دیکھیے کوئی گلی ہو جو بند ہو، یعنی راستہ جا رہا ہے اور آگے سے جانے کے بعد وہ بند ہو گیا ہے، تو بند گلی ہو یا پھر عمومی راستہ ہو، یعنی لوگ آنے جانے کا راستہ ہو، اور اس میں اگر نقصان کا سبب بن رہا ہے تو وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر نقصان نہیں ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہاں پر رفع حاجت کرنا، پیشاب اور پیخانہ کرنا حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر نقصان کا سبب بن رہا ہے تو وہاں پر پیشاب اور پیخانہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا، بغیر اجازت کے کسی کی ملکیت زمین میں رفع حاجت کرنا، یعنی بغیر اجازت کے، سامنے والے نے اجازت نہیں دی ہے اور آپ نے اس کی زمین پہ جا کر پیشاب اور پیخانہ کر دیا، اس کی ملکیت میں جا کر پیشاب اور پیخانہ کر دیا، تو لہٰذا اس صورت میں یہ کار آپ نے حرام انجام دیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچنا ہے کہ کسی کی ملکیت پر بغیر اجازت کے رفع حاجت کرنا حرام ہے۔ تیسرا، ان جگہوں پر جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہو، جیسے مدرسہ وغیرہ، یعنی کچھ جگہ ہوتی ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں، وقف کر دیے جاتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے، یعنی جیسے کہ مدرسہ وغیرہ، جیسے مدرسے میں کچھ طلباء رہتے ہیں تو ان طلباء کے لیے وہ جگہ مخصوص ہے، صرف وہی وہاں پر رفع حاجت کر سکتے ہیں، پیشاب اور پیخانہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا عام انسان کے لیے وہ نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر رفع حاجت کرے تو اس کو اجازت لینی پڑے گی، بنا اجازت کے وہاں پر کرنا سخت منع ہے، حرام ہے۔ تو اس چیز پر غور کرنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز کہ مومنوں کی قبروں پر اور ہر اس جگہ پر رفع حاجت حرام ہے کہ جہاں دین یا مذہب کے مقدسات کی بے حرمتی کا سبب بنے، یعنی مومنین کی قبروں پر، مومنین کرام کی قبر ہے اور انسان وہاں پر رفع حاجت کر دے، پیشاب کر دے یا پخانہ کر دے، تو یہ سخت حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کیا گناہ ہے؟ اور اس جگہ پر حرام ہے جہاں دین یا مذہب کے مقدسات کی بے حرمتی ہو، یعنی ہر وہ جگہ جو احترام کے قابل ہے، تو لہٰذا اس جگہ پر پیشاب اور پیخانہ کرنا سخت طور سے منع ہے، حرام ہے۔ تو یہ 4 جگہ انسان خاص طور سے ذہن میں رکھے کہ یہ 4 جگہوں کے علاوہ انسان کہیں بھی کر سکتا ہے۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ رفع حاجت کے مستحبات کیا ہیں، یعنی کچھ مستحبات ہیں کہ جو پیشاب اور پیخانہ کے کرتے وقت انسان کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ پہلا، رفع حاجت کے وقت ایسی جگہ بیٹھنا جہاں مکمل طور پر کوئی نہ دیکھے، یعنی جب بھی انسان پیشاب اور پیخانہ کر رہا ہے، یعنی رفع حاجت کر رہا ہے، تو اس وقت انسان کو یہ غور کرنا ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں پر مکمل طور پر کوئی نہ دیکھنے پائے، یعنی انسان تنہا ہو، کوئی اور اس کو دیکھنے نہ پائے۔ دوسرا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اور نکلتے وقت دایاں پاؤں
अंदर रखे। तो ये बैतुल खला में ख़ास करके ध्यान देना है। टॉयलेट में जब भी इंसान जाए तो पहले जाते वक्त बायां पैर अंदर रखे और निकलते वक्त सबसे पहले दायां पैर बाहर निकाले। तो लिहाजा इस चीज़ का गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुस्तहबात में से हैं। तीसरा, रफ़े हाजत के वक्त सर ढांपे। जब भी टॉयलेट में जा रहा है, रफ़े हाजत करने जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखे कि सर उसका ढका हुआ हो, क्योंकि उलमा कराम बताते हैं कि टॉयलेट में सर ढकना इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी गैस होती है टॉयलेट के अंदर जो इंसान के दिमाग पर, इंसान के ब्रेन पर वो वार करती है और उससे जान का ख़तरा पैदा होता है। तो लिहाजा सर ढका हुआ होगा तो इंसान की जान भी महफूज होगी और शरीयत के कानून पर इंसान अमल भी करता हुआ नज़र आएगा। तो ये मुस्तहब है सर को ढकना जब भी टॉयलेट में जाए। आइए चौथा देखें कि बदन का बोझ बाएं पाँव पर डाले, दाएं पाँव को फैलाए। तो बदन का जितना बोझ है, ये इंसान पखाना करते वक्त जो बैठता है, टॉयलेट करते वक्त जब बैठता है, तो पूरा बदन का बोझ इंसान का बाएं तरफ हो, यानी बाएं पैर पे बोझ हो और दायां पैर थोड़ा फैलाकर इंसान बैठे। तो ये मुस्तहब है जिसका करना। पांचवा है इस्तिब्रा करना, यानी इस चीज़ पे गौर करना है कि जब भी इंसान पेशाब कर रहा है तो ये गौर करना है कि उसमें इस्तिब्रा करना मुस्तहब करार दिया गया है। तो लिहाजा इस्तिब्रा आइंदा वीडियोज़ में बात की जाएंगी। लिहाजा इस चीज़ पे गौर करना है कि इस्तिब्रा का मतलब होता है कि वो पेशाब जो नली में रह गया है, अज़्व तनासुल के नली में है, तो लिहाजा उसको बाहर निकालना, यही इस्तिब्रा है। तो इस्तिब्रा ये मुस्तहब करार दिया गया है। छठा है मनक़ूल दुआएं पढ़ना, यानी जो भी दुआएं नकल की गई हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो वो दुआ पढ़ना ये मुस्तहब करार दिया गया है। सातवां, शर्मगाह ज़ाहिर करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। जब भी शर्मगाह ज़ाहिर करे, यानी टॉयलेट के लिए आमादा हो, तो इंसान को चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। यह मुस्तहब करार दिया गया है। तो लिहाजा इस चीज़ पर गौर करना, फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि मकरूहात और मुस्तहबात ये दो हो गए हैं जो आपके सामने मैंने बयान कर दिया। अब तीसरी चीज़ है रफ़े हाजत के मकरूहात क्या हैं, यानी कुछ चीज़ हैं जो रफ़े हाजत के वक्त मकरूह करार दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। सूरज और चाँद की तरफ मुंह करके बैठना, लेकिन शर्मगाह ढांप ले तो कोई मकरूह नहीं है। जैसे सूरज और चाँद के मुकाबिल, यानी जब भी इंसान टॉयलेट कर रहा हो, फ्रेश हो रहा हो, तो उस वक्त सूरज और चाँद के मुकाबिल, यानी सामने उसका चेहरा बिल्कुल सूरज के सामने हो, तो इस हालत में फ्रेश होना, पेशाब और पैखाना करना ये मकरूह है। लेकिन अगर शर्मगाह को ढांप ले रहा है, किसी चीज़ से ढक रहा है, कपड़े से ढक रहा है या हाथों से ढक रहा है, तो इस सूरत में मकरूह नहीं है, कराहियत ख़त्म हो जाती है। दूसरा, सड़क, गली, घर के दरवाजे के सामने, फलदार दरख्त के नीचे। तीसरा ये है कि सड़क है, कोई रास्ता है, कोई गली है और ऐसा दरख्त जो फल दे रहा है, तो वहाँ पर करना पेशाब और पैखाना सख्त मना है, मतलब मकरूहात में वो शुमार किया जाता है। तो उससे परहेज़ करें, उससे बचें, ये बेहतर है इंसान के हक़ में। लिहाजा फलदार दरख्त के नीचे पेशाब और पैखाना करना मकरूह है। अगर दरख्त सूखा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है, तो वहाँ पर कराहियत नहीं है। तीसरा, खाना और पीना, यानी जब भी पेशाब और पैखाना कर रहा है, रफ़े हाजत कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखे इंसान कि ना खाए ना पिए, क्योंकि खाना और पीना दोनों मकरूह करार दिया गया है। चौथा, देर तक बैठना, यहाँ तक कि देर तक बैठना भी मकरूह करार दिया गया है। यानी इंसान जितना जल्दी हो रफ़े हाजत से फारिग हो जाए और वहाँ टॉयलेट से बाहर निकल आए। देर तक बैठना यह मकरूहात में से शुमार किया जाता है। पांचवा है कि दाएं हाथ से इस्तिंजा करना, यानी जब भी इस्तिंजा कर रहा है तो ये इंसान ध्यान रखे कि दायां हाथ उसमें यूज़ ना करे, इस्तेमाल ना करे, बाएं हाथ का इस्तेमाल करे। इस्तिब्रा कर रहा हो या इस्तिंजा कर रहा हो तो इंसान को चाहिए कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करे। छठी चीज़, दुनियावी बात करना, मजबूरी हो या ज़िक्र खुदा हो तो हर्ज नहीं, यानी दुनिया की कोई भी बातें करना ये मकरूह है टॉयलेट में। तो रफ़े हाजत जब भी कर रहा है तो दुनिया की कोई बातें इंसान नहीं करेगा, लेकिन हाँ
کوئی مجبوری ہے، جیسے انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اکیلے میں ڈرتا ہے، تو اس وقت انسان مجبوری کی حالت میں گفتگو کر سکتا ہے، یا پھر ذکر خدا انجام دے سکتا ہے، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے فالتو بکواس کرنا، ایسے بولنا، تو یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے رفع حاجت کے وقت۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اور سخت زمین پر پیشاب کرنا جس سے چھینٹے پڑیں، تو دیکھیے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، خاص کر کے سخت زمین پر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چھینٹے انسان کے اوپر، اس کے لباس پر، اس کے بدن پر آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز سے انسان پرہیز کرے کہ سخت زمین کے اوپر پیشاب نہ کرے، اور کھڑے ہو کر رفع حاجت یعنی پیشاب اور پیخانہ نہ کرے، کیونکہ یہ مکروہات میں سے شمار کیا گیا ہے، تو یہ مکروہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب اور پیخانہ کرنا۔ 8واں، جانوروں کے بلوں میں، یعنی جو جانور ہیں، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی بل ہے جس میں وہ رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کے بلوں میں بھی پیشاب اور پیخانہ کرنا مکروہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا دور تک انسان کی فکر کو لے کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ جانوروں کا بھی اسلام نے خیال رکھا ہے کہ جانوروں کو بل میں بھی انسان پیشاب اور پیخانہ نہیں کر سکتا، یہ مکروہات میں شمار کیا گیا ہے، تو اس سے پرہیز کریں۔ 9ویں چیز ہے کہ پانی میں، بالخصوص ٹھہرے ہوئے پانی میں، یعنی پانی میں پیشاب کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی ندی ہے یا تالاب ہے یا کہیں پانی ٹھہرا ہوا ہے، تو وہاں پر پیشاب اور پیخانہ کرنا مکروہ ہے، خاص کر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ 10واں ہے ہوا کے مخالف رخ پر پیشاب اور پیخانہ کرنا۔ اس چیز کا دھیان دینا ہے کہ انسان ہوا کے مخالف پیشاب نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر ہوا پورب کی طرف سے چل رہی ہے تو انسان پشچم کی طرف پیشاب نہ کرے، کیونکہ فوراً پیشاب پلٹ کر انسان کے دامن میں آ کے لگے گا، اس کے بدن کو نجس کرے گا، تو ہوا کے رخ کے مخالف انسان پیشاب نہ کرے، تو اس سے پرہیز کرے۔ اور سب سے خاص چیز یہ ہے 11 نمبر کی، کہ پیشاب اور پیخانہ روکنا یہ مکروہ ہے۔ کوئی پیشاب روک رہا ہے، کوئی پیخانہ روک رہا ہے، تو اس حالت میں یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ فریش ہو، تو اس وقت چاہیے انسان کو کہ جلد سے جلد جو ہے پیشاب اور پیخانے سے فارغ ہو جائے، اس کو رکنا سخت طور سے مکروہ قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر بدن کے لیے ضرر ہے تو حرام ہے۔ اگر وہ پیشاب اور پیخانہ نہ کرنے کی وجہ سے یا تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کے بدن کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو شریعت نے کہا کہ یہ حرام میں شمار کر دیا جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ تمام آداب، بیت الخلاء کے آداب کو اپنے ذہن میں رکھیں، مستحبات، مکروہات اور محرمات، یہ تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی زندگی بآسانی انسان گزارے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی عمل سے خالی نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ جب تک زندگی ہے، جب تک باحیات ہے، وہ عمل کرتا رہے، کیونکہ اللہ کو عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی چاہیے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ سے انشاءاللہ نئے مسائل کے ذریعے گفتگو کریں گے، روبرو ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔